الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو تم وہ گناہ جو کھلے طور پر کرتے ہو، اور چھوڑ دو وہ گناہ جو تم مخفی طور پر کرتے ہو۔ جن گناہوں کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے وہ بھی چھوڑ دو، اور جن کا تعلق تمہارے اندر کے ساتھ ہے ان کو بھی چھوڑ دو۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی اختیار میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے منع کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس اشکال کا جواب خود ہی ارشاد فرما دیا۔ ساتھ ساتھ ہوں، ادھر ساتھ ہوں، بڑے حضرات قریب ہیں، جزاک اللہ۔ آپ حضرات اگر ساتھ دیں گے، توجہ سے بات سنیں گے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ کی خاص رحمتیں اتریں گی اور ہمیں قرآن و حدیث کی یہ سنی ہوئی باتیں ہمارے لیے زندگی کے بدلنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ہوتا یہی ہے کہ عام طور پر ہم توجہ سے دھیان سے سنتے نہیں ہیں، ورنہ یہ نور ایسا ہے کہ یہ کتنا ہی بگڑا ہوا انسان کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بھری باتوں کو سنتا ہے تو اس کو زندگی میں ضرور فرق آتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی وسلم۔ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس اشکال کا جواب دے دیا کہ تمہاری نافرمانی اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ منع اس لیے کر رہے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، انسانوں تمہاری بغاوتوں اور تمہاری سرکشیوں اور تمہاری نافرمانیوں کا وبال لوٹ کر تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا، ہم تمہیں تمہارے فائدے کے لیے منع کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ درخت کے ٹہنے پہ بیٹھا ہوا اسی ٹہنے کو کاٹ رہا تھا، تو کچھ سمجھدار آدمی وہاں سے گزرا تو اس کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا ارے نادان یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کاٹ رہا ہوں ضرورت کے لیے۔ کہا کاٹ تو رہے ہو لیکن
जिस टहने पे बैठे हो उसी को काट रहे हो तो तुम्हें अभी इसका अंजाम पता चल जाएगा, तुम नीचे गिर जाओगे और बहुत बुरी तरह तुम्हें चोट आएगी। तो उसने ज़रा न परवाह की, उसने कहा जाओ जाओ अपना काम करो जाओ। भला ये भी कोई बात है कि मैं यहाँ से गिर जाऊँगा, मैं कोई बच्चा हूँ? अभी वो ये बात करके थोड़ा आगे चला ही था, जैसे ही टहना थोड़ा कटा तो वज़न तो था ही टहने का भी, ऊपर से बैठने वाले का भी, तो वो धड़ाम से नीचे आ गिरा, टहना भी और बंदा भी। अब गिरते इसको चोट आई तो ये भागा उस बंदे के पीछे, कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने कहा था कि गिर जाओगे, तुम्हें पता कैसे चला है? उसने कहा बेवकूफ़ आदमी, जिस टहने पे बैठा है उसी को काट रहा है, तो इसमें कौन सी साइंस की ज़रूरत है? तो हर थोड़ी मोटी अकल रखने वाले बंदे को भी पता है कि भाई ये नीचे गिरेगा और चोट आएगी। बिल्कुल इसी तरह इंसान गलत रास्ता इख्तियार करे और फिर सोचे कि भाई मुझे नुकसान नहीं होगा, तो ये उसके बेवकूफ़ होने की दलील होती है। जो इंसान गलत रास्ता इख्तियार करता है उस गलत का अंजाम उसको मिलता है। एक आदमी गिलास में पानी डाल के पिए उसको फ़ायदा होगा, दूध डाल के पिए उसको फ़ायदा होगा, मशरूब पिए उसको फ़ायदा होगा। वो गिलास भर के जो है वो तेज़ाब का पी ले तो फिर बाद में परेशान होता रहे कि जी मुझे नुकसान कैसे हो गया। भाई अच्छी चीज़ का अच्छा असर, बुरी चीज़ का बुरा असर, इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कैसी बात, पक्की सच्ची बात इरशाद फरमाई है, मेरे बंदो या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम अपने रब का कहना नहीं मानोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। माँ बच्चे को मना करती है, बेटा इसको हाथ न लगाओ नुकसान होगा। अब बच्चे को तो समझ में नहीं आती, एक दफ़ा दो दफ़ा मना करती है, फिर कहती है अच्छा लगा लो, चख लो मज़ा। तो जैसे ही उसको जो है वो करंट पड़ता है, तकलीफ़ होती है, तो चीखता हुआ भागता है माँ की तरफ। तो माँ कहती मैंने तुझे मना नहीं किया था कि तुझे नुकसान होगा, तकलीफ़ होगी। तो अगर माँ नुकसान देखकर मना करे तो शफ़क़त कहलाती है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से और बुराई से, नुकसान से मना करे तो ये पाबंदी कहलाती है। ये भी तो शफ़क़त है, ये भी तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आज का मुसलमान अजीब है कि अल्लाह ताला जिन कामों से हमें मना करते हैं, अल्लाह के मना करने को वो अपने लिए पाबंदी समझता है। और जी हमसे इतनी पाबंदियाँ नहीं होती हैं भाई, ये पाबंदी नहीं है, ये अल्लाह ताला का प्यार है अपने बंदों से। माँ सैकड़ों चीज़ों से मना करती है, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं पीना, इसको हाथ नहीं लगाना। जितनी चीज़ों से मना कर रही होती है वो सारी की सारी माँ के इल्म में, तजर्बे में, समझ में उस बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए वो मना कर रही होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि इल्म अज़ली वक्त के मालिक हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ के नफ़े और नुकसान को जानते हैं। अल्लाह अगर अपने बंदों को नुकसान वाली चीज़ों से मना करते हैं, इसका नाम पाबंदी नहीं है, इसका नाम शफ़क़त और मेहरबानी है। काश के बंदे को अल्लाह का प्यार समझ आ जाए, काश के अल्लाह की मोहब्बत बंदे को समझ आ जाए, अल्लाह की शफ़क़त बंदे को समझ आ जाए। जब अल्लाह हमें आंखें लगा रहे थे उस वक़्त हमने क्यों नहीं कहा कि अल्लाह ये क्या मुसीबत लगा दी है? अल्लाह ने कान लगाए, हमने नहीं कहा मुसीबत है। अल्लाह ने हमें जो है वो सर के ऊपर बाल दिए, हमने नहीं कहा मुसीबत है। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, बाजू दिए, हमने नहीं कहा मुसीबत है। अल्लाह ने हमें जो है वो पाँव दिए चलने के लिए, हमने नहीं कहा मुसीबत है। अल्लाह ने हमें खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें दी, हमने नहीं कहा मुसीबत है। हाँ, जब अल्लाह ने हमें ऐसे काम के जिससे इंसान की कामयाबी और उसकी इज़्ज़त और उसकी नजात का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, जब अल्लाह ने हमें वो कहा, हमने कहा ये क्या मुसीबत है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपने माँ बाप के ऊपर एतबार होता है, वो अपने माँ बाप के समझाने को, वो अपने माँ बाप के मना करने को उनकी शफ़क़त और उनकी मेहरबानी कहा करते हैं। और कुछ बिगड़े हुए मिजाज के
الٹے دماغ کے بچے ہوتے ہیں، ماں ان کو فائدے کی بھی بات کہے کہ بیٹا کھانا کھا لو، وہ اس وقت بھی بگڑ جاتے ہیں، امی کیا مصیبت ہے، کھا لوں گا میں، عجیب بات ہے، بیٹا کافی ٹائم ہو گیا آرام کر لو تھوڑا سا، وہ اس پہ بھی بگڑ جائے گا، جاؤ امی اپنے جا کے کام کرو، مجھے نہیں پتا میں نے سونا، بھائی اس نے تیرے سر میں ڈنڈا تو نہیں مارا، تیرے ساتھ پیار اور محبت کی وجہ سے کہ میرا بیٹا بے آرامی کی وجہ سے کہیں بیمار نہ ہو جائے، وہ تیری صحت کا خیال کرتے ہوئے تجھے یہ بات کہہ رہی ہے، اور تجھے اس کی پیار بھی تجھے جو ہے وہ الٹا لگتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان بگڑ جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کا پیار بھی مصیبت لگتا ہے۔ آج ہم دیکھیں وہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے عزت کا راستہ بنا کے بھیجا ہے، وہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے کامیابی کا راستہ بنا کے بھیجا ہے، آج ہم اس دین سے ایسے بدکتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں، ایسی ہماری جان جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ دین پر ہم نے عمل کر لیا تو پتہ نہیں کس مصیبت کے منہ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارا یہ دین مکمل ہو گیا۔ اور پھر اگلی بات بڑی عجیب فرمائی واتممت علیکم نعمتی، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے ہم نے اپنی نعمتیں دینے کا تمہارے اوپر حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر جو انعامات کر سکتا ہے، انعامات کے سلسلوں کو بے انتہا کر سکتا ہے، تو وہ پروردگار نے تمہارے اوپر دین کی صورت میں کر دیا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ہدایت والا سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ کون سا راستہ؟ اللہ وہ راستہ جو کہ ان لوگوں کا ہے جن پر تیرے انعامات کی بارشیں برسی ہیں، تو نے ان کو عزتیں دیں، تو نے ان کو نعمتیں دیں، تو نے ان کو برکتیں دیں، تو نے ان کو اپنے ہاں مرتبہ اور مقام دیا، حتیٰ کہ ان کو تو نے اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیا۔ وہ دعائیں مانگتے ہیں تیرے ہاں، وہ سیدھی عرش پہ پہنچتی ہیں اور ان کی دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تو نے جو انعام یافتہ بندے جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، جن کو اللہ والا کہا جاتا ہے، جن کو صلحاء کہا جاتا ہے، جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جن کو شہداء کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے کہا جاتا ہے، جو راستہ تو نے ان کو دیا، وہ انعام پانے والے لوگوں کا راستہ مجھے بھی دے دے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے وہ راستہ مانگتے ہو جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ تم مجھ سے انعام والا راستہ مانگتے ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ تو جب وہ کہنا مانتے ہیں تو پھر اللہ ان کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کی پوری فہرست گنوا دی۔ ایسی غلط فہمی میں نہ پڑتے رہنا کہ بنگلے دیکھ کے سمجھنا کہ شاید یہ انعام یافتہ ہے، نئے کپڑے دیکھ کے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ایسے چمکتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے شاید یہ انعام یافتہ ہے، زیادہ زمین دیکھ کے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اتنی بڑی زمین ہوگی تو پھر انعام یافتہ بنیں گے، اچھی جو ہے وہ عہدے اور اچھے منصب کو دیکھ کر کہیں غلط فہمی میں نہ آ جانا۔ انعام میں دیتا ہوں اور انعام یافتہ لوگوں کے نام بھی میں ہی بتا دیتا ہوں تمہیں۔ اللہ وہ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ
مع الذین انعم اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، الذین انعم اللہ، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبی، ساری نبیوں کی جماعت انعام یافتہ ہے، اور سارے صدیقین کی جماعت وہ صدیقین کی جماعت جن صدیقین میں سے سب سے بڑا سردار صدیق اکبر ہے۔ کتنے ملعون اور جو ہے وہ گندے لوگ اس صدیق اکبر کے اوپر بھونکنے لگ گئے۔ میرے آقا کہتے ہیں یہ صدیق اکبر ہے، سارے صدیقوں میں سے سب سے بڑا صدیق ہے، اور اللہ کہتے ہیں انعام یافتہ لوگ صدیقین ہیں۔ اور یہ آج 1400 سال کے بعد گندا انسان یہ اس شان والے صدیق کے اوپر بھونکتا ہے۔ تو ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس سورج سے زیادہ روشن اللہ نے قرآن دیا ہے۔ ہم قصے اور کہانیاں اور من گھڑت باتوں کے پیچھے لگ کے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں۔ آج مسلمان کا تعلق جو ہے وہ نیٹ سے زیادہ ہے، میڈیا سے زیادہ ہے، اخبارات سے زیادہ ہے، ادھر ادھر لوگوں سے زیادہ ہے۔ اگر سب سے کمزور تعلق ہے اس مسلمان کا تو اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، ہر روز سارا دن کے کام کاج کے تھکے ہوئے آ کے سیدھا ہاتھ بٹن پہ ٹی وی کے اوپر پڑتا ہے، اور سارا دن گزر جائے، پورا ہفتہ گزر جائے، پورا مہینہ گزر جائے، قرآن کے اوپر ہاتھ نہیں پڑتا کہ میں اس کو کھول کے دیکھوں یہ کیا کہتا ہے۔ او جی اس میں تو پرانی باتیں ہیں۔ ارے اس میں پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ تو ہر دور میں ہر زمانے میں نئی باتیں بتاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ کتاب کا معجزہ ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں اس زمانے کی باتیں بتاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کی جماعت میں شامل کر دے گا۔ اللہ وہ کون سے؟ فرمایا نبی، صدیق، شہید ہونے والے، اور پھر آخر میں فرمایا نیکیوں سے مزین کر کے زندگی گزارنے والے صلحاء، جن کو صالحین نیک کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیے جھوٹ بولنے والے کو نیک کہا جاتا ہے؟ فلمیں دیکھنے والے کو نیک کہا جاتا ہے؟ ڈرامے دیکھنے والے کو نیک کہا جاتا ہے؟ شراب پینے والے کو نیک کہا جاتا ہے؟ چوری کرنے والے کو نیک کہا جاتا ہے؟ اور دوسروں کی جو ہے وہ عزتوں کی دھجیاں اڑانے والے کو نیک کہا جاتا ہے؟ ہاں ہاں ہم سب جانتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو نیک کہا جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے کو نیک کہا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے کو نیک کہا جاتا ہے، والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکانے والے بچے کو نیک کہا جاتا ہے، نیک نیکی کرنے والے کو ہی کہا جاتا ہے، بد کردار کو کبھی نیک نہیں کہا جاتا۔ تو قرآن نے کون سی ایسی بات کر دی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی؟ قرآن نے کہا نیک لوگ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اب ہم بھی انعام لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو انعام لینا چاہتے ہیں، ہم نیک بن کے انعام نہیں لینا چاہتے، ہم تو امیر بن کے انعام لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کاروبار اچھا ہو جائے اللہ کا بڑا انعام ہو گیا۔ بھائی کس نے کہا تجھے کہ کاروبار اچھا ہونے سے اللہ کا انعام ہو جاتا ہے؟ خوبصورت کوٹھی بنا لی، اللہ کا بڑا انعام ہو گیا۔ اجلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو سمجھا اللہ کا بڑا انعام ہو گیا۔ الیکشن جیت گیا، بھلے لوٹ گھسوٹ کر کے جیت گیا تو سمجھا اللہ کا بڑا انعام ہو گیا۔ بھئی یہ کہاں سے آیا؟ وہ انعام یافتہ لوگوں میں اس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ وہاں تو اللہ بتا رہے ہیں جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ لہٰذا علماء نے ہمیں یہ بات سمجھا دی، قرآن کو سمجھ کر انہوں نے ہمارے لیے مسئلے کو آسان کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر نعمتیں، رزق ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، یہ سارا کچھ ہے، نیکی کے ساتھ آئے تو انعام ہے، بغیر نیکی کے آئے تو یہ وبال ہے۔ اگر غربت ہے نیکی کے ساتھ آئے تو یہ غربت بھی انعام ہے۔ غربت سے پریشان نہیں ہونا، اصل چیز نیکی ہے۔
بیمار نیک ہو کامیاب ہے، صحت مند بدکار ہو برباد ہے، غریب آدمی نیک ہے کامیاب ہے، امیر ہو کے شرابیں پیتا ہے برباد ہے۔ اس لیے کہ مال پیسے سے آج تک کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ شداد نے بھی تو اتنی بڑی جنت بنائی تھی، سونے اور چاندی سے اس نے بڑی اپنے جو ہے وہ اپنی بڑے پورا شہر اس نے آباد کر دیا تھا، اور بڑی اس نے دیواریں بنا دی تھی سونے اور چاندی سے، اور کیا کیا خوبصورت دنیا آج کے حکمران تو شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے جیسی اس نے اپنے لیے عالی شان جنت بنا دی تھی۔ لیکن جس دن جنت بن کے مکمل ہوئی تھی، یہ دروازے میں پہنچا تھا، وہیں ملک الموت نے آ کے اس کو دبوچ لیا۔ آؤ چلو، بس اتنا ہی کافی ہے جو تم نے بنانے میں اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ رہنا تجھے جنت میں نہیں ہوگا، رہنا تجھے جہنم میں ہے۔ آج بھی کتنے ہمارے سامنے ایسے مناظر آتے ہیں، جس بلڈنگ کو بنانے میں، جس گھر کو بنانے میں ہم نے 20 نمازیں ذبح کر دی، جس گھر کو بنانے میں ہم نے نہ جانے کتنے جو ہے وہ جھوٹ بول دیے، جس گھر کو بنانے میں ہم نے نہ جانے کتنے گناہ جو ہے وہ کر لیے، جب وہ گھر بن کے سارا رنگ روگن ہو کے سارے فرنیچر آ گئے گھر میں، اب اگلے دن جو ہے وہ اس کا ابتدائی فنکشن تھا، اور آج اس کی ڈیتھ ہو گئی، بجائے وہ فنکشن ہونے کہ آج اس کا جنازہ ہو رہا ہے۔ رہنا تو نے مٹی کے نیچے تھا اور اس گھر کو سجا رہا تھا اور اللہ کو ناراض کر رہا تھا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہاں، گھر بھی بناتا اور ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے میں بھی لگا رہتا، اس میں رہنا نصیب ہو جاتا تو اچھا تھا، نہیں تو کم از کم اگلی جنت تو بن جاتی نا۔ تو قرآن عظیم الشان اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری بغاوتیں، سرکشیاں، خدا کی نافرمانیاں یہ تمہیں ڈبو کے رکھ دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی۔ میری طرف توجہ فرمائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیارو، ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ساری دھرتی کے ذرے ذرے پر تمام انسانیت اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی عزت میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہم ہیں کہ دو بندے ہمارا کہنا مان رہے ہوں تو ہماری عزت ہو جاتی ہے، دو چار بندوں کے سامنے بیٹے نے کہنا نہ مانا تو ہم ذلیل ہو جاتے، اوقات پتہ چل جاتی ہے نا۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی عزت اپنی ذاتی ہے، ہماری تو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دو چار بندوں نے واہ واہ کہہ دی، مولانا صاحب، پیر صاحب، ملک صاحب، واہ واہ کیا بات ہے، بس ہماری عزت ہو گئی۔ اور کسی نے دو چار جملے ایسے کہہ دیے تو ہماری ذلت ہو گئی۔ اب ہم لوگوں میں عزت میں بھی ہم لوگوں کے محتاج ہیں، جب کسی کا جی چاہے ہمیں عزت والا بنا دے اور جب کسی کا جی چاہے ہمیں ذلیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے، اور اللہ کے ولیوں کا بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کو ذلیل کرنا چاہیں تو ذلیل کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا عزت کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ کیا ہمارے دیکھنے کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے کہ لوگ ہمیں چاہیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، لوگ نہ چاہیں تو پھر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ بھئی اللہ نے ہمیں بینائی دی ہے، کوئی چاہے نہ چاہے ہم دیکھیں گے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، کوئی چاہے نہ چاہے ہم بولیں گے۔ اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، کوئی چاہے نہ چاہے ہم سن پائیں گے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جسے عزت دیتے ہیں، کوئی چاہے نہ چاہے اس کی عزت پھر بھی ہوتی ہے۔
میں اور آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج سے اگر یہ سوچیں کہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آج کے بعد ہم ان کی عزت ختم کر دیتے ہیں، ہو جائے گی؟ جو یہ سوچے گا اس کی اپنی ہو جائے گی۔ کسی اللہ والے کا نام لے لیں اور پھر سوچیں کہ اس کی عزت ختم ہو جائے، کیسے ختم ہو جائے؟ اس کو اللہ نے دی ہے، آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو جب اللہ کسی کو دے دے تو ختم نہیں کر سکتے، ارے اس دینے والے کی عزت کو کون کم کرے گا؟ میری تیری نافرمانی کی وجہ سے اس کی عزت ختم نہیں ہوتی ہی، ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہماری اپنی عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ میرے بیٹے نے میرا کہنا نہیں مانا تو شاید میں بے عزت ہو گیا ہوں۔ ارے تو بے عزت نہیں ہوا، وہ نافرمان بیٹا سارے محلے میں بے عزت ہو گیا۔ بڑا بدبخت بچہ ہے۔ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک عام سے سادہ سے وہ لوگ تھے، تو ان کے جو ہے وہ سب سے جو بڑا بیٹا تھا وہ پولیس کے محکمے میں ملازم تھا، شادی شدہ، بچوں والا تھا۔ گھر میں کوئی معاملہ بن گیا، والد کو غصہ آ گیا، اس نے جو ہے وہ بیٹے کو پہلے تو ڈانٹنا شروع کیا، پھر ڈانٹتے ڈانٹتے اس کو غصہ آیا نا تو اس نے جوتا اتار لیا۔ جیسے ہی اس نے پولیس والے نے اپنے والد کو دیکھا کہ میرے ابو جوتا اتار کے مجھے مارنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ فوراً بیٹھ گیا کہ ابا جی کو جوتا اوپر کر کے مارنے میں بھی تکلیف نہ ہو۔ وہ بیٹھ گیا نیچے اور اس کے والد نے زور زور سے اس کو جوتوں سے مارنا شروع کیا، اور یہ بیٹھا ہوا سر جھکا کے جوتے کھا رہا ہے۔ پھر زور سے مارتے مارتے ایک دفعہ جو جوتا اس کے ہاتھ سے پھسل کے نیچے گرا، اس پولیس والے نے وہ جوتا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے والد کو پیش کیا۔ اب بیٹا مار کھا رہا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بیٹا پورے علاقے میں ذلیل ہو جاتا، لیکن پورے علاقے میں اس بچے کو وہ عزت ملی، جو کوئی سنتا تھا کہتا یار بڑا کرموں والا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا لائق ہے۔ دوستوں میں تعریفیں ہو رہی ہیں، گھروں میں تعریفیں ہو رہی ہیں، عورتیں تعریفیں کر رہی ہیں، مرد تعریفیں کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے والد کے سامنے اف تک نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، والدین کے سامنے بدتمیزی کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس نے اللہ کی فرما برداری سامنے کی، والد کے سامنے کوئی ایسا معاملہ نہ کیا۔ اللہ کے اس حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے ظاہراً جوتے پڑ رہے ہیں اور حقیقتاً اس کو پورے علاقے میں عزت مل رہی ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا عزتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے، ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری وجعل الذلت والصغار على من خالف امری۔ جس نے میری تابعداری کی اللہ نے اس کے لیے عزت اور وقار لکھ چھوڑا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اللہ نے اس کے لیے ذلت اور رسوائی لکھ چھوڑی ہے۔ صحابہ کرام کو کیا مقام ملا ہے، شان ملی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بن جائیں، ساری دنیا ان جیسے اولیاء سے بھر دی جائے، میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھنے والے وہ صحابی اس کے پاؤں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی یہ ساری دنیا کے اولیاء نہیں پہنچ سکتے۔ ارے ان کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ یہ رسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور آج تو میں عزت بنانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، نمازیں چھوڑ کے، بے حیائی کے کام کر کے، جھوٹ بول کے، دوسروں کے اوپر الزام لگا کے، ملاوٹ کر کے، لوٹ گھسوٹ کر کے، وہ کام کر کے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کا تو میری جماعت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔
من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے، جو لوگوں کو ملاوٹ کرے، فرمایا فلیس منا، وہ ایسا گندا آدمی ہے، اس کا میری امت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہم دھوکہ دے دے کے، ملاوٹ کر کر کے، نوٹ بنا کے، امیر بن کے عزت والے بننا چاہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ وہی ہے کہ جس چیز سے ہم بیمار ہوئے تھے، ہم اسی چیز کو کھا کھا کے ہم صحت یاب ہونا چاہتے ہیں۔ زہر پھانک کے ہم زندگی لمبی کرنا چاہتے ہیں۔ این خیال است و محال است و جنو، پاگلوں والی سوچ ہے، کب تک پاگل بنے رہیں گے؟ ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوتوں کا وبال تمہارے اپنے اوپر آئے گا۔ جو جتنی نافرمانیاں کرے گا وہ اتنا کمینہ ہو جائے گا، جو جتنی نافرمانیاں کرے گا وہ اتنا ذلیل ہو جائے گا، جو جتنی نافرمانیاں کرے گا وہ اتنا برباد ہو جائے گا، جو جتنی نافرمانیاں کرے گا وہ اپنے لیے اتنی جہنم کو بنا لے گا، اور جو جتنی فرما برداری کی طرف قدم بڑھائے گا وہ اتنا اللہ کی رحمتوں کو پا لے گا۔ آج یہ عجیب تماشا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو برا بنانے کے لیے دوسروں کے برے ہونے کی دلیل پیش کر دیتے ہیں، اور جی صرف میں ہی تو نہیں کر رہا، وہ بھی کرتا ہے۔ ایک بچہ نالی میں سے گندگی اٹھا کے کھا رہا ہو، اس کو منع کیا جائے تو وہ کہے اس نے بھی کھائی ہے، میں اس لیے کھا رہا ہوں۔ بھائی یہ بھی کوئی لاجک ہے؟ وہ فلانا نماز نہیں پڑھتا تو پھر میں بھی نہیں پڑھتا۔ بھائی فلاں تو جہنم میں جائے گا، تم بھی جاؤ گے، تیار ہو تم؟ یہی معاملہ مردوں میں ہے، یہی عورتوں میں ہے۔ کسی عورت کو بات سمجھاؤ کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتی ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے، سر میں نہیں پڑھتی، تیری بہن بھی نہیں پڑھتی، تیری امی بھی نہیں پڑھتی، فلانی بھی نہیں پڑھتی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو لانا چاہیے۔ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، بنا نہیں جاتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ روز ارادہ کرتے ہو، روٹی کھا لیتے ہو، وہاں کبھی نہیں کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں لیکن کھائی نہیں جاتی۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پی لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پہن لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم ارادے کرتے ہیں، اللہ ہمارے ارادوں کی تکمیل کروانے میں ہماری مدد کر دیتا ہے۔ صرف ایک یہی ارادہ رہ گیا ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں اور اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا 3 کام ایسے ہیں، ویسے تو اللہ بندے کی مدد نہ کرے تو بندہ تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، اللہ بندے کی مدد نہ کرے بندہ تو آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا، اللہ بندے کی مدد نہ کرے تو وہ تو سانس بھی نہیں لے سکتا، منہ میں ڈالا ہوا پانی اگر اللہ بندے کی مدد نہ کرے تو وہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ ویسے تو ہر کام میں ہی اللہ کی مدد ہے، لیکن میں قربان جاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ ان کو کرنے کا ارادہ کرے گا اس کی مدد میں نے اپنے ذمہ واجب کر لی ہے۔ ویسے تو اللہ کے ذمہ کوئی کام واجب نہیں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ پابند ہیں کہ وہ ضرور کریں۔ اللہ تو اختیار والے ہیں، اللہ تو قدرت والے ہیں، وہ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، لیکن جس کام کو کرنے کا پکا بندہ عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے میں ضرور کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں فرمایا یہ 3 کام کرنے والوں کی مدد تو میں ضرور کروں گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بیٹی جوان ہو جائے
اور وہ اس کی نکاح کی تاریخ متعین کر دے، فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی بچی کی فلاں دن شادی کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بیٹی والے باپ کی مدد میں ضرور کروں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، سامان نہیں ہے، حالات نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جہیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس دورانیے میں ہم نے اس کے بال سفید کر دیے اور اس کو ہزاروں قسم کے گناہوں کے لیے ہم نے اس کو مجبور کر دیا، لیکن ہم نے جو ہے وہ معاشرے کی ایک ریت نہیں چھوڑی۔ کاش کہ ہم نے اللہ کے نبی کے سچے فرمان کو پڑھا ہوتا کہ اللہ کہتے ہیں تو فیصلہ کر، مدد میں کر دوں گا۔ علاقے کا کوئی سیٹھ کہہ دے کہ میاں تو اپنی بچی کی تاریخ رکھ، سارے کام میرے ذمے، ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں میرے ذمے، ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ ہم ویسے ہی شور مچاتے رہتے، معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، حالات بڑے خراب ہو گئے، فلاں بڑے خراب ہو گئے۔ سچی بات یہ ہے، اس ساری خرابی کی جڑ تو ہم خود ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کے، ہم اپنے بچوں کے مناسب وقت میں رشتے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نکاح کرنے کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، زنا کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ جس قوم کے اندر نکاح مہنگا ہو جائے، جس قوم کے اندر نکاح مشکل ہو جائے، یاد رکھیے وہاں زنا سستا ہو جاتا ہے، وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے، اور جہاں نکاح آسان ہو وہاں زنا مشکل ہوتا ہے۔ اور جب زنا ہوگا تو اس قوم کے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، سکون ملے گا۔ کیا ہوگا؟ وہاں پھٹکار پڑے گی، وہاں لعنت پڑے گی، وہاں زلزلے آئیں گے، وہاں تباہیاں ہوں گی، وہاں بربادیاں ہوں گی۔ ایسا والد جو اپنی اولاد کے جو ہے وہ فرائض نہیں ادا کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، کہ وہ ڈھیر سارے گناہوں کا سبب بنا بیٹھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام، جو آدمی اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہے تو وہ فیصلہ کر لے، وہ اس کی تاریخ متعین کر دے اور جو ہے وہ اپنی بچی کا رشتہ کر دے۔ جو وقت آئے گا اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ واجب ہے، میں اس کی مدد کر دوں گا اور میں اس کو سرخرو کر دوں گا، کامیاب کر دوں گا، شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اس کو۔ دوسری چیز فرمایا، جو آدمی میرا گھر مسجد بنانے کا ارادہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کی مدد میرے ذمہ واجب ہے۔ لوگوں سے اپنے گھر نہیں بنتے، لیکن اللہ کا گھر کتنی آسانی سے بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک جگہ پر میں نے یہ بیان میں حدیث سنا دی، تو جو مولانا صاحب تھے انہوں نے دیکھا مسجد ہماری کافی پرانی ہو گئی، اگلے دن بغیر انہوں نے مشورہ کیے انہوں نے مزدوروں کو بلوایا اور پوری مسجد گرا دی۔ اب جب نمازی جمع ہوئے تو تھوڑے ہی وقت میں آگے سردیاں شروع ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے ہمیں سردیوں میں مروا دیا ہے، یہ آپ نے مسجد گروا دی ہے، آگے سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں ٹھٹریں گے، کیا کریں گے، کیسے نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں کیا کروں، پیر صاحب نے رات بیان میں یہ بات کہی تھی تو مجھے تو یقین ہے کہ اللہ مدد کرے گا تو انشاءاللہ بن جائے گی، اب کام اللہ کا ہے، میں تو گرا ہی سکتا تھا، بنانا تو کام اللہ کا ہے۔ لو جی اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ایسی لاج رکھی، اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے مولوی صاحب سے کہا مولانا صاحب کسی کو میرا نام نہیں بتانا، بس مجھے جو ہے وہ اس کی پورا ایسٹیمیٹ لگا کے لاگت بنا دیں، مجھے بتا دیں، میں اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے اللہ کا گھر بنوانا چاہتا ہوں، بس پورا پیسہ میں نہیں لگانا، آپ نے کسی اور سے نہیں لینا۔ مولانا صاحب نے کہا مجھے اس سے کیا غرض ہے، اللہ کا گھر بننا چاہیے، میاں تم بنوانا چاہتے ہو تم بنوا دو، سردیاں آنے سے پہلے اللہ کا گھر نئے سرے سے کھڑا ہو گیا۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کے نبی کی باتیں سچی ہیں، ہم ہی جھوٹے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو یہ نیت کرے، جو ارادہ کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی مدد میرے ذمہ واجب ہے۔
میں اپنے بندے کی مدد کروں گا، میں اس کو گناہوں سے بچا کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ ایک جگہ پر جو ہے وہ ہمارے حضرت نے بیان فرمایا اور وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں جو گناہ چھوڑ دے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ کی شان کے وہاں پر ایک جو ہے وہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نیت کر لی، یہ وکیل صاحب مجھے خود سنا رہے تھے، وکیل صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ کو ناراض کر کے روٹی کھانے سے رہا، مجھے نہیں چاہیے ایسی روزی کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ جیسے آج کل لوگ جو ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی خالص مال بیچ کے ہماری پوری نہیں پڑتی، ہم سچ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ یہ ہمارا ایمان بن چکا ہے، یقین بن چکا ہے کہ اگر ہم حرام خوری نہیں کریں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ اس وکیل نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا جو کچھ مرضی ہو جائے میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اب یہ پکا ارادہ کر کے جو ہے وہ گھر چلا گیا، جا کے بیوی کو بتایا کہ بھئی میں تو ایک اللہ والے آج آئے تھے مسجد میں، انہوں نے بیان کیا ہے اور میں نے تو نیت کر لی ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بیوی بھی اللہ نے اس کو نیک دل عطا فرمائی تھی، جیسے اللہ نے فرمایا نا میں مدد ضرور کروں گا، تو اللہ نے بیوی کے دل میں بھی بات ڈال دی، ورنہ وہ رپٹ ڈال کے کھڑی ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ تم نے اگر ایک نیکی کا ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گی، کچھ گھر میں ہوا یا نہ ہوا، حتیٰ کہ تمہارے سچ پر قائم رہنے کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑا میں بھوکی رہ لوں گی، لیکن میں تمہیں کبھی جو ہے وہ جھوٹ بولنے پہ آمادہ نہیں کروں گی۔ لو جی اس بندے نے نیت کر لی۔ اب جو ہے وہ اگلے دن جا کے اپنے آفس میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ جی وکیل صاحب میرا یہ مسئلہ ہے۔ ان کی بات سن کے وکیل صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے تو جھوٹ سے کر لی ہے توبہ، اگر تمہارا معاملہ ہے سچا تو میں تیار ہوں، اور اگر کہیں پر بھی مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے کہیں جھوٹ نکل آیا فیس بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا، اور میں تمہارا مقدمہ چھوڑ دوں گا، میں آگے نہیں چلوں گا۔ اگر تو بات سمجھ آتی ہے تو کر لو، نہیں آتی تو جاؤ۔ اس نے اپنے کاغذ سمیٹے اور اٹھ کے چل پڑا۔ دوسرا آیا، اس کو بھی وکیل صاحب نے یہی کہانی سنا دی۔ تیسرا آیا، اس کو بھی یہی کہانی سنا دی۔ تھوڑے دنوں میں سارے وکیل ارد گرد کے دیکھ رہے تھے تماشا، یار یہ کیا چکر شروع ہو گیا، جو آتا ہی اس کو بھگا دیتا ہے، جو آتا ہے بھگا دیتا ہے۔ اب وہ وکلاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے، اس کے اوپر فکرے کستے، اس کو گزرتے ہوئے اس کے اوپر طنز کر دے۔ کوئی کہتا فارغ ہو گیا اور وکیل نو کچھ ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو آدمی نیکی کی طرف آ جائے تو سارے لوگ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عورت اگر بے حیا بن کر، بازاروں کی زینت بن کر گھومتی ہے، شیطان کی نمائندہ بن کر، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اگر وہ رسول اللہ کی روحانی بیٹی با حیا بن کر بازار میں جائے، رشتہ داروں میں جائے، سب کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، بڑی مولویانی بن گئی ہے۔ یعنی رسول اللہ کی اطاعت پر یہ شیطان کے چیلے ہمیں نہیں چلنے دیتے، باتیں کرتے ہیں، فکرے کستے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو بے دین بنانے میں ہمارا بڑا اہم کردار ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نیکی پر نہیں آنے دیتے، ہم اپنی عورتوں کو نیکی پر نہیں آنے دیتے، ہم سچ بولنے والے کی جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ہم دوسروں کو خود جو ہے وہ گناہوں کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی محکمے میں کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے رشوت نہیں لینی، سارے مل کے اس کا جینا تنگ کر دیں گے کہ یہ اگر نہیں لے گا تو ہمارے لیے مصیبت، لہٰذا اس کو نکالو یہاں سے۔ اگر تو نے یہاں رہنا ہے اس معاشرے میں، اس ماحول میں، تو پھر تجھے بھی ہمارے جیسا حرام خور بن کے رہنا پڑے گا۔ تو بہرحال وہ وکیل صاحب جو ہے ان کے اوپر طنز ہوتا رہا، باتیں ہوتی رہی، یہ بھی آنکھیں بند کر لیتے، چپ ہو جاتے کہ میرا اللہ جانتا ہے،
آج میں اپنے اللہ کی خاطر باتیں سن رہا ہوں، آج میں اپنے اللہ کی خاطر ذلیل کیا جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ کی خاطر کبھی ذلیل ہو کے تو دیکھو، پھر اللہ کیسی بڑی عزت لٹاتا ہے۔ اللہ کی خاطر کبھی بھوکے ہو کے تو دیکھو اللہ کتنا رزق بڑھاتا ہے۔ کبھی اللہ کے لیے دھکے کھا کے تو دیکھو پھر اللہ کیسی بلندیاں دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور مل بھی سب کچھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو دو جہان کے سردار بن کر تشریف لائے تھے ان کو طائف میں پتھر کھانے پڑے تھے۔ تو وکیل صاحب کے اوپر باتیں ہونے لگی اور وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ہر بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ادھر ادھر چما گوئیاں باتیں چلنا شروع ہو گئی۔ پوری کچہری میں عدالت میں یہی قصے کہانیاں چلتی رہیں۔ وہ بندہ اللہ کا اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے، روز پورے ٹائم پہ آتا ہے آفس میں، سارا دن بیٹھ کے کوئی آتا ہے تو اس کو یہی کہانی سنا دیتا ہے، ورنہ بیٹھ کے استغفار کر کے درود شریف پڑھ کے گھر کو واپس ہاتھ جھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ حالات تنگی سے تنگی کی طرف جاتے رہے، بالآخر سال گزر گیا، امتحان کا دورانیہ مکمل ہوا، بندہ استقامت پر کھڑا رہا۔ اللہ کی شان، سال کے بعد ایک بندہ آ گیا اس کے پاس اپنا مقدمہ لے کے، اس نے وہی بات اس کو بھی کر دی۔ اس نے کہا وکیل صاحب آپ جب جی چاہے میرا مقدمہ چھوڑ دینا، کہیں جھوٹ کا شبہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، لہٰذا میری معاملہ سچا ہے، آپ اس کی بے فکر ہو کے پیروی کریں، اگر کہیں پہ خطرہ نظر آئے تو بھلے میری فیس بھی جائے سب کچھ جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے مقدمہ آپ سے ہی کروانا ہے۔ سال کے بعد یہ وکیل جو ہے مقدمہ لے کے جج کی عدالت میں پیش ہوا۔ جج کبھی جو ہے وہ اس ملزم کو دیکھے، کبھی وکیل کو دیکھے اور کبھی جو ہے وہ کاغذات کو دیکھے کہ یہ بندہ، اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ جھوٹا مقدمہ دیتا ہی نہیں ہے، سال گزر گیا نہیں آیا، تو لگتا ہے کہ اس کا مقدمہ سچا ہوگا۔ تھوڑی سی اس جج نے انکوائری کی، زیادہ لمبی چوڑی تحقیق میں نہ پڑا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ اتنا اگر مجاہدہ کر کے آیا ہے تو آج بھی یہ مقدمہ جھوٹا نہیں لایا ہوگا، مقدمہ کوئی سچا ہی ہے۔ اس نے چھوٹی مختصر سی جو ہے وہ انکوائری کے بعد فیصلہ سنا دیا، کل آیا اور آج فیصلہ ہو گیا۔ اب اس نے جا کے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ بھئی میرا تو معاملہ اتنی جلدی نمٹ گیا۔ اگلا بندہ جو سچے مقدمے والا تھا وہ آ گیا، جج نے اس کی پہلے دن سے بھی ہلکی انکوائری کی، اس کا بھی فیصلہ کر دیا۔ اب اس وکیل کو جج اپنی عدالت میں آتے دیکھ کر فوراً سمجھ جاتا کہ یہ مقدمہ سچا ہے، یہ جھوٹ ہے ہی نہیں۔ وہ انکوائری کرنی اس نے چھوڑ دی، کاغذات آتے یہ سائن کر کے فیصلہ کر کے سنا کے فارغ کر دیتا۔ ایک سال جو نقصان ہوا تھا کہ خالی بیٹھا رہا، اگلے سال اس کے پاس دھڑا دھڑ مقدمے آئے اور دھڑا دھڑ لوگوں کے معاملات سمٹتے رہے، یہاں تک کہ ایک سال میں اللہ نے 2 سے 3 سال کی روزی اس کو دے دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دوسرا سال گزر گیا تو سرکار کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جی جو سینئر وکیل ہیں ان کو جو ہے وہ جج بنایا جائے گا۔ اب جب یہ اعلان ہوا ہر بندے کی نظر اس کے اوپر اٹھی، یار یہ ایسا سچا آدمی ہے، اس کو جج بننا چاہیے۔ ادھر سے پرچی آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، سب لوگ جو ہے وہ اس بات پر اصرار کریں اس کو جج بناؤ۔ لو اللہ نے اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا۔ اللہ تیرے نبی کی باتیں سچی ہیں۔ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری۔ لوگوں میری اطاعت اور فرما برداری میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم نیک بن کے تو دیکھیں، ہم چل کے تو دیکھیں، ہمارا معاملہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں اگر کوئی نیکی پر انعام کی بات کر بھی دینا تو ہم انعام ہمارا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جیسے بچہ جو ہے اس کو باپ کہتا ہے بیٹا اگر تم پڑھو گے نا تو میں تمہیں سائیکل لے دوں گا۔ وہ ایک دن سکول جا کے شام دوپہر کو واپس آ کے کہتا ہے ابو سائیکل لے دو نا، آپ نے کہا تھا نا پڑھو گے تو دوں گا۔ کہتا ہے بیٹا کچھ پڑھو بھی تو صحیح، ابھی تو پہلے دن تم گئے ہو۔ تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہے،
ہم کہتے ہیں بھئی نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انعام ملے گا، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ میاں دے بھی ہونا، بھئی صبر تو کرو، اللہ کا وعدہ ہے مل کے رہے گا، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا جانتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ایک اللہ والے نے کی، فرمایا کئی لوگوں کی عبادت، کئی لوگوں کی دعائیں، کئی لوگوں کی مناجات اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو ان عبادات کا انعام نہیں دیتے، ان کی دعاؤں کا بدلہ ان کو نہیں دیتے، رکوا لیتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کو ابھی نہ دینا، اس کا مانگنا ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، اس کو آنے دو، اس کو ہمارے سامنے رونے دو، اس کو تڑپنے دو۔ جیسے آپ نے دیکھا بعض لوگوں کو بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ بچے تو ویسے ہی پیارے لگتے ہیں لیکن روتے ہوئے بچے ان کو اور بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں، وہ چونٹی کاٹ دیں گے اس کو کچھ کر دیں گے۔ اب وہ بچہ روئے گا، تھوڑا روئے گا تو ان کو مزہ آئے گا کہ یہ کیسے جو ہے وہ اپنے ہونٹ بنا رہا ہے، کیسے جو ہے وہ سسکیاں لے رہا ہے اور کتنا یہ پیارا لگ رہا ہے، پھر اس کا وہ منہ چومیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جیب سے پیسے نکال کے اس کو وہ انعام بھی دے دیں گے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کا رونا اللہ کو پیارا لگتا ہے، کچھ لوگوں کا تڑپنا اللہ کو پیارا لگتا ہے، کچھ لوگوں کا بار بار منتیں کرنا اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں رک جاؤ، نہ کرو، میرے اس بندے کو ذرا کرنے دو، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی وہ نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، نبی رحمت نے جا کے دروازے پہ دستک دی اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابی دروازے کے پاس اندر کھڑے ہوئے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی نے پھر دستک دی، پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ صحابی پھر دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب وہ صحابی جانتے تھے میرے آقا کی مبارک عادت یہ ہے کہ کسی کا دروازہ 3 سے زیادہ دفعہ نہیں بجایا کرتے تھے، 3 دفعہ بجاتے تھے، سلام فرماتے تھے، کھلتا تھا تو ٹھیک ہے وگرنہ اللہ کے نبی تشریف لے جاتے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کی اس مبارک عادت سے واقف تھے۔ جب 3 دفعہ ہو گیا اللہ کے نبی تشریف لے جانے لگے، انہوں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تو 3 دفعہ دستک دے کے سلام کر کے جا رہا تھا، میں نے تو سمجھا شاید تم گھر میں نہیں ہو۔ یہ عرض کرتے اللہ کے نبی میں تو دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تم نے دروازہ کیوں نہ کھولا؟ اللہ کے نبی آپ فرما رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے سوچا دروازہ کھول دوں گا، دوبارہ تو یہ دعا مجھے نہیں ملے گی، میں دوسری دفعہ بھی سن لوں۔ جب دوسری دفعہ آپ نے فرما دیا تو میرا جی چاہا تیسری دفعہ بھی میں آپ کی زبان مبارک سے یہ آواز سن لو۔ اب مجھے پتا تھا کہ تیسری دفعہ کے بعد دوبارہ آپ نہیں فرمائیں گے، آپ تشریف لے جائیں گے، اس لیے پھر میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ مجھے آپ کا سلام فرمانا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اللہ رب العزت کو بھی بعض دفعہ اپنے بندوں کے سجدے پیارے لگتے ہیں، اس کی تلاوت اچھی لگتی ہے، اس کا رونا اچھا لگتا ہے، اس کا اپنے گھر کے چکر بار بار کاٹنا اچھا لگتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جلدی نہیں دیتے، اس کو بندے کو مؤخر کیے رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب کسی کو بار بار چکر لگوا لیے جائیں، توجہ سے ذرا سنیے گا، جب کسی کو اپنے گھر کے بار بار چکر لگوا لیے جائیں اب نہ دیا جائے حیا آتی ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہ ایک چیز خرید کے لے کے آ گئے تو مجھے کہنے لگے کہ جی یہ اتنے کی ہے، تو میں نے کہا تو ریٹ زیادہ نہیں ہے؟ کہتے جی کافی مہنگی ہے۔ تو میں نے کہا مناسب بھی نہیں لگ رہی، کچھ زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے۔ کہتے بالکل ایسا ہے۔ میں نے کہا تو تمہیں پتہ بھی ہے مہنگی بھی ہے اور زیادہ اچھی بھی نہیں ہے، پھر لے کیوں آئے؟ کہا جی دراصل میں نے دکاندار کو کہا تھا یہ بھی دکھا، یہ بھی دکھا، یہ بھی دکھا، اس نے کافی ساری چیزوں کے جب انبار لگا دیے، اب پسند تو مجھے کوئی نہ آئی لیکن مجھے حیا آئی کہ اب میں خالی کیسے اس کو موڑ دوں، مجھے حیا آئی کہ میں کیا کروں، لہٰذا میں نے پھر مہنگا ہی تھا لے لیا۔ اللہ جس بندے کو مسلسل بندگی اور عبادت کی توفیق دے دے اللہ اس کو خالی موڑے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ ہم جلدی نہ کیا کریں، ہم عجلت نہ کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے،
ہر مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سوائے عجلت مند کے، سوائے جلد باز کے، اللہ کے نبی جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ہاں جلد بازی سے کام لینے والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ سے دعا مانگے اور کہے یار ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اور جی اتنا عرصہ ہو گیا۔ بھائی شاہی دربار ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ آپ کسی افسر کو ایک دفعہ چٹ دے نا تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری بھی دے دے، تھوڑی دیر کے بعد تیسری دے دے، تو کہے گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تو نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ تیری درخواست ہمارے پاس آ گئی، بس اب بے فکر ہو جاؤ، جاؤ ہو جائے گا کام۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں، بندے کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں۔ پیار ہے نا کہ میرا بندہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، لہٰذا یہ یقین رکھے کہ اگر اس نے مجھے دینا نہ ہوتا تو وہ میری پرچی، میری درخواست، میری اس جو ہے وہ التجا کو اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیتا، مجھے واپس کر دیتا۔ اللہ نے جس کو نوازنا نہ ہو اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ تجھے جو اللہ نے سجدوں پہ سجدے کرنے کی توفیق دے دی، تجھے جو اپنے گھر میں آنے کی سعادت دے دی، تجھے جو نیک بننے کی سعادت دے دی، لگتا ہے اس کا معاملہ تیرے ساتھ پیار کا ہے۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا زندگی کا ہر مسئلہ، ہر معاملہ قرآن مجید میں اس کا حل بتا دیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک نبی ہے دعا مانگ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی میں گناہ گار ہوں اس لیے ایسا ہوا، اب نبی تو گناہ گار ہوتے نہیں ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایک نبی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اب اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ایسی لذت ملتی ہے، بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے ایک دعا کو 100 دفعہ دہراتے تھے، ایک دعا کو 200 مرتبہ دہراتے تھے، ایک دعا کو 300 مرتبہ دہراتے تھے، اور بعض بزرگوں کے بارے میں کہ ایک دعا کو مانگنے میں پوری رات گزار دی، ساری رات مانگتے رہے۔ اب یہ اولیاء کا حال ہے تو انبیاء کیسے مانگتے ہوں گے اللہ سے؟ تو اب اس نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگا ہوگا، کہاں جوانی کی عمر میں انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگنا شروع کیا، مانگتے 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 بوڑھے ہو گئے۔ اور یہ آج کل کا دور تو ہے نہیں کہ 20-21 سال میں بال سفید آنا شروع ہو جائے، وہ تو وہ زمانہ تھا، اس میں تو بوڑھا ہونے میں بھی بڑا زمانہ لگتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ریش مبارک میں جو ہے وہ 60 سال کے بعد جو ہے وہ سفید بال چند ایک آئے۔ آپ کی نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو علماء نے لکھا کہ آپ کی ریش مبارک میں گنتی کے 18 یا 19 20 بال سے زیادہ نہیں تھے۔ 63 سال کی عمر میں بال اتنے سفید ہوئے، اور وہ نبی تو اللہ کے محبوب سے بھی پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو اب قرآن سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس رحمت کا بھی ذکر ہونا چاہیے، وہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ اللہ کون سی رحمت ہے؟ فرمایا وہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔
اللہ تعالیٰ کی بات کرنے ذرا انداز دیکھیے، وہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، اللہ کیا کی تھی؟ آپ نے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، وہ جو بندہ ہمارا زکریا چپ کے خاموشی سے دل میں آہستہ آہستہ ہمارے سامنے فریادیں کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، اس کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ وہ کیا تھا، کیا کہہ رہے تھے وہ آپ کو؟ اللہ وہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ وہ مجھے کہہ رہا تھا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میرا بندہ مجھے کہہ رہا تھا اے میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، میری ہڈیوں کا گدا بھی ختم ہو گیا اور میرے سر میں سفیدی پھوٹ پڑی ہے، لیکن میں تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، اولاد مانگ رہا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد ملنے کا زمانہ بھلے نہیں رہا، لیکن تجھ سے مانگنے میں مایوس تو نہیں ہوں، تو بے موسمہ پھل بھی دے سکتا ہے، تجھے دینے میں کسی چیز کی کیا محتاجی ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ربا میں تجھ سے مانگنے میں اب بھی مایوس نہیں ہوں۔ جب بڑھاپے کی اس عمر میں جا کے یہ جملہ کہا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، او میرے بندے زکریا تجھے ہمارے اوپر اتنا یقین ہے، اتنا اعتبار ہے، لے سن یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اچھا زکریا بڑی یقین کی باتیں کرتا ہے، ہم نے بھی تجھے بڑا آزما لیا، بڑا دیکھ لیا، کہاں جوانی میں اور کہاں بڑھاپے میں، ابھی تک یقین کی باتیں کرتا ہے۔ زکریا تجھے بیٹے کی خوشخبری ہو، تجھے بیٹے کی خوشخبری ہو، اور سن بیٹا بھی ہم دے رہے ہیں۔ آج کوئی اپنے بیٹے کا کسی اللہ کے بزرگ بندے سے نام رکھوا لے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ سوچئے اگر کسی کے بیٹے کا نام اللہ کے نبی رکھ دیں وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے، اور جی میں کتنا قسمت والا، میں کتنا سعادت والا، اللہ کے نبی نے میرے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کتنے اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوں گے کہ اللہ نے فرمایا زکریا ہم تجھے بیٹا بھی دیتے ہیں اور نام بھی ہم ہی اس کا رکھ دیتے ہیں، اس کا نام ہے یحییٰ، ہم اس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر سن اے زکریا نام بھی رکھ دیتے ہیں، تو نے چونکہ انتظار بڑا کیا نا، لو انعام کے طور پر ہم اس بیٹے کو نبی بھی بنا دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں دیر آیا درست آیا، ہے نا۔ اللہ جب دیر کرتے ہیں کسی بندے کو دینے میں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ اتنی زیادہ نوازشات اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے ہم اپنی زندگی تباہ نہ کریں، ہم اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جائیں، ہم نیکی کی طرف آ جائیں، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ نیک بننے کی محنت ایک دن کا بیان سننے سے بندہ نیک نہیں بنتا ہے، بار بار سنتے رہنے سے، ماحول میں جانے سے، مجلس میں جانے سے بالآخر اچھائی کا رنگ چڑھ ہی جاتا ہے۔ بچے کو ایک دفعہ لفظ بولو وہ نہیں بول سکتا، ماں کو سر کھپانا پڑتا ہے، بار اس کے سامنے پانی کا نام لے گی، بار اس کو بابا کہلائے گی، بار اس کو ماما کہلائے گی، تب جا کے وہ بچے کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے، ایک دفعہ سے کام نہیں بنتا، بار کرنے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے تاکید کی جاتی ہے بھائی نیکوں کی مجلسوں کو اختیار کیا جائے، نیک صحبت کو اختیار کیا جائے، اللہ والوں کی گفتگو کو سننے میں انسان کوشش کر کے اس میں بار شریک ہوتا رہے۔ تو اگر ہم نیکوں کے پاس آنا جانا رکھیں گے، اس کوشش محنت میں لگے رہیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نیکوں کے پاس آتے جاتے ایک دن ہم بھی نیک بن ہی جائیں گے،
ایک دن ہم بھی نیک بن ہی جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث نے گویا کہ اوپر مہر لگا دی، اوپر تصدیق فرما دی۔ ارشاد فرمایا اگر تم نیکوں کی صحبت میں جاؤ گے تم نیک بن جاؤ گے، اور اگر تم بروں کی صحبت میں جاؤ گے تو تم برے بن جاؤ گے۔ میرے پیارو، اسی وجہ سے ہمارے بزرگ منع کرتے چوکوں میں نہ بیٹھا کرو، دکانوں میں نہ بیٹھا کرو، جہاں آوارہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں نہ بیٹھا کرو۔ اور جی میں تو کچھ نہیں کرتا، بس وہی کرتا، میں تو ویسے ہی دوستوں سے ذرا گپ شپ کر رہا تھا۔ ارے بے نمازیوں کے ساتھ تو بیٹھے گا تو بھی بے نمازی بن جائے گا، شرابیوں کے پاس تو بیٹھے گا تو بھی شرابی بن جائے گا، تو زانیوں کے پاس بیٹھے گا تو بھی زانی بن جائے گا، تو سوٹے لگانے والوں کے پاس بیٹھے گا ایک دن تو بھی لگائے گا۔ اگر گناہوں کے ماحول میں جاؤ گے گناہ گار بن جاؤ گے، مسجد میں، اللہ والوں کی خانقاہوں میں، جماعتوں کے سلسلے میں نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو ایک دن آئے گا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے گا۔ آج کی اس مجلس کا انعقاد کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم نیکی کا ایک ماحول جو ہے وہ بنائیں، اس نیکی کے ماحول کو ہم عام کریں۔ یہ ضرورت مردوں کی بھی ہے، یہ عورتوں کی بھی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان دوستوں کو، انہوں نے خواتین کے لیے بھی پروگرام رکھ دیا۔ عام طور پر جو ہے مردوں کو تو موقع مل جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اپنی عورتوں کو کہ تو جا کے کی کرنا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے بھائی، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حیا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آخرت کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضرورت اس کی بھی ہے۔ اگر باپ نے اپنی بیٹی کی یہ ضرورت پوری نہیں کی ہے باپ جہنمی ہے۔ اگر اس خامد نے اپنی بیوی کو اس راستے پہ نہیں لگایا خامد جہنمی ہے۔ اگر بیٹے نے ماں کے اوپر محنت کر کے اس کو دین پر نہیں لگایا بیٹا جہنمی ہے۔ بھائی نے بہن کے اوپر محنت کر کے اس کو دین نہیں سکھایا اس کا بھائی جہنمی ہے۔ حدیث میں ہے ایک عورت قیامت کے دن 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ مجھے میرے ابا نے بھی نہیں سکھایا تھا، میرے خامد نے بھی مجھے دین نہیں سکھایا تھا، میرے بھائی نے بھی نہیں سکھایا تھا، میرے بیٹے نے بھی نہیں سکھایا تھا، تو ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر ایک عورت نیک بن گئی، ایک عورت کے نیک بننے سے پورا کا پورا خاندان نیک بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم خود اپنے آپ کو بھی نیکی پر لگائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نیکی کے مجالس اور ماحول میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج آئیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جس بندے نے جتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، وہ زندگی کے جس حصے میں بھی پہنچ گیا ہو، جس دن وہ رب کے دروازے پہ اس سوچ سے آ جائے اللہ غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے تو آ گیا، میرے لیے سارے گناہوں کو معاف کرنا آسان ہے، میرے لیے تیری بخشش آسان ہے۔ صبح کا بھولا شام گھر آ جائے، لوگ اس کو بھولا نہیں کہتے۔ زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ کے دربار میں آ گئے ہیں۔ آپ سچے دل سے توبہ کیجئے، میرا اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ہم یہاں سے اس حال میں لوٹیں گے کہ ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے خطبہ پڑھوں گا، توبہ کے کلمات پڑھوں گا، سارے دوست توبہ کی نیت سے ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ ان مقدس اور مبارک کلمات کو جو میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلے، جو گناہ گار بھی توبہ کی نیت سے پڑھے اللہ ہر گناہ گار کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو سارے دوست اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہوئے کہ وہ مبارک کلمات جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، آج اس گناہ گار زبان کو بھی وہ کلمات پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ میری زبان بھی پاک کر دے گا، میرا دل بھی پاک کر دے گا، بلکہ میری ساری زندگی گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ خطبہ سن لیجئے، دور بیٹھی یہ آواز میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ بھی ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھیں گی، اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیں گے اور اپنی بخشش کی ہوئی گنہگار بندیوں میں اللہ ان کا نام بھی شامل فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ سنیے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے سچے دل سے اور یقین کے ساتھ کہ آج ایک گنہگار بندے کی اپنے رب سے صلح ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور انہی کلمات کو کوئی بندہ سلسلے میں اللہ والوں کے سلسلے میں بیعت ہو کر اللہ والوں کے سلسلے کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے
پڑے گا کہ میں بھی بیعت ہوتا ہوں، سلسلے میں شامل ہوتا ہوں، باقاعدہ نیک بن کر سیکھنا زندگی گزارنا سیکھوں گا، تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت کی صرف نیت کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ باقی تمام لوگ توبہ کی نیت فرمائیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت کی بھی نیت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ، اونچی آواز سے پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ یقین کر لیجئے کہ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما دے اور اس پر استقامت نصیب فرما دے۔ جو نیک بن کر زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کر چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے ان اوراد و وظائف کو اپنے پلے باندھ لے، پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دے۔ اس کی برکت ایسی ہے کہ انسان ان وظیفوں کے اور ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جیسے 2 اور 2 4 ہونا یقینی ہے، ایسے ہی اللہ والوں کے اس سلسلے میں شامل ہو کر ان ورد وظیفوں کو کرنے سے نیک ہونا یقینی ہے۔ بندہ یقینی طور پر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان کی کچھ برکات ہی ایسی ہیں۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل درود پاک، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ تیسرا عمل قرآن شریف کی تلاوت، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھنا تو شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں یہ کیسی برکتیں لاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس قرآن کے پڑھنے کی اور ذکر کی برکت ایسی ہوگی کہ ساری زندگی کے گناہوں سے جان چھوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگلا عمل ہے کہ صبح شام 15-20 منٹ کے لیے، کہتے ہیں نیکوں کے پاس بیٹھنے سے بندہ نیک بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی نبی کے پاس بیٹھ جائے تو، اور ذکر کرنے والے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ذکر کرنے والا میرے پاس بیٹھتا ہے۔ اب ذکر کرنے والا اللہ کے پاس بیٹھتا ہے تو کیا اب بھی وہ نیک نہیں بنے گا؟ یقینی طور پر نیک بنے گا۔ آپ صبح شام 15-20 منٹ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقف کر دیں۔ تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ آپ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں میں بھی ہیں، بس آپ اپنے سر کو تھوڑا جھکائیں، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف ذرا کان لگا کے متوجہ ہو کے بیٹھیں۔ اب میرے دل کی حالت یہ ہے کہ میرا دل جو دھڑک رہا ہے نا، تو اس کی دھڑکنوں میں سے آواز آ رہی ہے، یہ اس کی دھڑکنوں سے آواز آتی اللہ 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 اللہ، اور میں سن رہا ہوں اس کو۔ 15-20 منٹ بیٹھ کے اپنے دل کی طرف دھیان دے کے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، پھر دیکھیں کہ آپ کے دل کو اللہ کی کیسی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ آپ کا دل اللہ کا عاشق اور دیوانہ بن جائے گا۔ اللہ فرماتے تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام۔
تو جب برکت والا ہے رب کا نام، تو دل میں جب بار بار رب کا نام آئے گا تو کتنی برکتیں دل میں آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اپنا نام لینا آسان فرما دے۔ اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں یاد رکھیں اللہ کو، دھیان اللہ کی طرف رکھیں، دنیا کے کام دھندے کرتے رہیں اور سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اور چھٹا عمل ہے کہ بزرگوں کے ساتھ اپنا آنا جانا رکھیں، ان کی مجالس میں، ان کی صحبت میں، ان کے بیانات میں بڑی پابندی سے، بڑے اہتمام سے بندہ شریک ہوتا رہے، اس کی برکتیں زندگی میں بڑی ظاہر ہوتی ہیں۔